وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت اسٹرکٹ ایکشنز لے رہی ہیں اگینسٹ دا ڈرگ ڈیلرز. کنزمپشن کے اوپر بھی ایکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں جو کہ سپلائی کر رہے ہیں اس سے سب سے زیادہ کڑی سزا ان کو دی جائے گی اور اس کی روک تھام کے لیے آج ہم بات کریں گے. اور خاص طور پہ تعلیمی ادارے اور والدین اور حکومت مل کر جو ہے وہ نوجوان نسل کو ہم کیسے جو ہے اس منشیات کی لعنت سے بچا سکتے ہیں اور کون سی اویئرنیس کیمپین چلانے چاہیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ملک سلمان ملک صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے. السلام علیکم جی. تھینک یو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ جی. اٹس اے ویری بگ ٹاپک ٹو ڈسکس. آپ کو پتہ ہے کہ منشیات کی فروخت تو پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے مگر اب بہت زیادہ نوجوانوں میں دیکھنی جا رہی ہے. پہلے منشیات ہوتی تھی کہ لوگ چھپ کے کرتے تھے مگر اب سرعام کرنا شروع ہو گئے. ایون کہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بچے ڈرگز میں ملوث ہیں. کیسے مل کر سوسائٹی سے ہم ڈرگز کو ایراڈیکیٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ کہ بہت سارے سوشل ایشوز سوشل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس کا سپریڈ ہو رہا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی طرح یہ آپ کو یعنی کہ بچہ جو اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کو کسی بھی طرح یہ ڈرگز آفر کی جا سکتی ہے. کبھی کبھی کسی کو آفر کی جاتی ہے کہ جی اگر آپ کا مطلب کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پیپر دینا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہو جائے آپ کو نیند نہ آئے تو اس طرح بھی آپ کو آئس آفر کر دی جاتی ہے. اور وہ آئس یہ کوئی گولیاں ٹافیاں اس طرح نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو کوفت آئے کہ جی واٹ از اٹ. آپ کو اتنی بیوٹیفل ریپنگ میں وہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ اس کو لے لیتے ہیں اور پھر آپ وہ اس کو فیل کر سکتے ہیں. اس کا جو ایک اورا ہوتا ہے اس کو فیل کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم انٹو سم تھنگ ایلس. اس کے بعد پھر وہ آپ کو ڈوز لگ جاتی ہے. اس کے بعد آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا آئس آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کو اس لیے آفر کی جاتی ہے کہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا؟ جی اس طرح کے بہت سارے ڈرگس موجود ہیں جو اس طرح آفر کی جاتی ہیں. دیکھیں ایک تو ہے کہ ایجوکیشن پرپس کے لیے کوئی کسی کو آفر کر رہا ہے تو اس کو لگ گئی. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی پیلز ہیں ایکسائٹ کرنے کی گولیاں ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں اس حساب سے گولی آفر ہو جاتی ہے. جیسے ایکسٹیسی کے نام سے جو گولی وہ ایکسائٹ کرتی ہے بیسیکلی. کوئی کلچرل ایونٹ ہو رہا ہے کوئی قوالی نائٹ ہو رہی ہیں تو وہاں یہ عام آفر کی جاتی ہے. یہاں جب حالات دیکھے کہ پنجاب میں اس ٹائم جب پنجاب کا انالیسس 2024 میں کیا گیا جب میڈم مریم نے یہ انیشیٹو لیا کہ مجھے اب یہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنانی پڑے گی وہ یہ تھا کہ 45% آف دا ٹرانسپورٹیشن آف دا ڈرگس جو ہے وہ ود ان پنجاب چل رہی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دس از دا ایشو آف دا پنجاب. پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے ایک فورس بنانی چاہیے. یہ فورس اسپیشلی آئی کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ڈرگس جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بٹ رہی ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جب جہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے ارد گرد شاپس کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کوئی ٹک شاپ ہو سکتی ہے کوئی کریانے کی دکان ہو سکتی ہے اس طرح سگریٹ کی شاپ ہو سکتی ہے. یہ وہاں پر آپ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں موسٹلی یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس کو. کیوں؟ کیونکہ ڈرگس پیسوں سے ملتی ہے. یہ انہی کو آفر کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. یہ سلولی گریجولی انسٹیٹیوٹ کے قریب آ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ سگریٹ کے بجائے یہ چیزیں آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ اس طرح کی بھی بہت سارے واقعات جیسے آپ نے بھی ابھی کوٹ کیا اس طرح کے بہت سارے واقعات گورنمنٹ کے نالج میں ہیں کہ جو کیفیٹیریاز ہیں یونیورسٹیز کے کالجز کے جن کے ٹھیکے لاکھوں میں بکتے ہیں. ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے ایک لائن ہوتی ہے کہ جی مجھے ٹھیکہ چاہیے اور وہ کسی بھی حد تک بندہ جاتا ہے کہ جی مجھے اس یونیورسٹی کا ٹھیکہ مل جائے. بیسیکلی وہاں سے ہی ڈرگز مل جاتی ہے. وہ جو کیفیٹیریا کا مالک ہے وہ جو کیفیز چلا رہا ہے وہیں پر وہ یہ بھی چیز فروخت کر رہا ہے. اس طرح ایزی منی کے چکر میں یہ زہر جو ہے یہ ہر جگہ پھیلایا جا رہا ہے. ہم نیکسٹ لیول پہ کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو پریکٹیکلی آپ جائیں گے آپ کو کوئی آفر کرے گا آپ خریدیں گے. بہت سارا کریک ڈاؤن اس بات پہ بھی ہوا ہے کہ ایپلیکیشن اویلیبل ہے. آپ موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے آپ لکھیں کہ 1 گرام آپ کو چاہیے 2 گرام چاہیے تو رائڈر آتا ہے جیسے فوڈ رائڈر ہوتا ہے وہ رائڈر آپ کو گھر میں آ کے دے کے جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے رائڈرز جو ہیں. تھوڑا سا مجھے فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں بتائیں کہ پنجاب کی آپ بات کریں تو پنجاب میں کتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے کتنے ڈیلرز پکڑے گئے ہیں اور روک تھام کے لیے کہاں کہاں جو ٹاسک فورس جو ہے کن کن علاقوں میں کام کر رہی ہے؟ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس جو کہ 5 اگست 2025 سے یہ کام کر رہی ہے اور یہ پورے پنجاب میں اس ٹائم آپریٹیو ہے. اس کے نارکوٹک کنٹرول سٹیشن ہر جگہ بن چکے ہیں. تقریباً 200 کے قریب ان کے آپریشنز ہو چکے ہیں. ریٹس علیحدہ ہیں. 14 ٹن کل کے دن تک اگر بات کروں تو
14.5 टन मंशियात बरामद पकड़ चुके हैं, कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कई लोग इस टाइम बेल आउट भी हैं, जुडिशल भी हैं। तो ये क्रैकडाउन डेली बेसिस पे चल रही है, यानी कि डेली की भी अगर आपको रेशो बताऊं तो डेली पंजाब में तकरीबन 10 से 15 केसेस आम पकड़े जा रहे हैं। कल के दिन में 14 टन मंशियात पकड़ी गई है। 14.5 टन कल तक हो चुका है पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स का। पुलिस का एक अपना रेशो अलग चल रहा है, एंटी नारकोटिक फोर्स का एक अपना चल रहा है। यानी कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि तकरीबन 2-3 एजेंसियां मिलकर भी काम करें तो तब भी वो कमी महसूस हो रही है। इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है। जो कल पकड़ा गया है सबसे बड़ा, जिसमें 1 टन रिकवरी हुई है, वो एक ऑयल टैंकर में जा रहा था, तकरीबन गुजरांवाला से वो लाहौर तक जा रहा था, फिर उसने फैसलाबाद, शेखुपुरे और डिफरेंट एरियाज में वो बांटनी थी। जब ऑयल टैंकर को चेक किया गया तो ऑयल टैंकर के अंदर से 1 टन मंशियात बरामद हुई। ये 1 टन मंशियात, अब ये है कि मंशियात आ कहां से रही है? द पीपल यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, ये कहीं से भी आ सके। केपी से मोस्टली जो जितनी इंफॉर्मेशन आती है कि जी केपी से गाड़ी आ रही है, और कई जगह पर अब ये भी देखा गया है कि लोग उसको खुद अपने घरों में ग्रो करना शुरू हो गए हैं। ये जो इसकी फसल है, लोगों ने अपने टेरेस पे या छतों में ग्रो करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 3 महीने में इसकी फसल ग्रो हो जाती है, और इससे उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया है इस जहर से। इसके खिलाफ भी क्रैकडाउन है, क्योंकि कल्टीवेशन भी जुर्म है, बेचना भी जुर्म है, और किसी को इस तरह ये जो जी डिस्ट्रीब्यूशन करना भी जुर्म है। अब ये है कि इस टाइम जितना मैडम मरियम के विजन के मुताबिक क्रैकडाउन किया गया है, जो एक बड़ी ट्रांसपोर्टेशन चलती थी कि जी वो 1 किलो 2 किलो आम जो शहरों में फरोख्त हो रही थी, वो अब सिलसिला रुक चुका है। कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं। माइनर केसेस में अब ये सामने आ रहा है कि लोगों ने 1 किलो के बजाय वो पुड़ियां जो हैं उसके अंदर बिजनेस करना शुरू कर दिया है। अब उसके खिलाफ हमारे दो मिशन होते हैं, एक होता है काइनेटिक मिशन, एक होता है नॉन काइनेटिक। काइनेटिक क्या है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, रेड किया, बंदे को पकड़ लिया। नॉन काइनेटिक ये है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, डिमांड रोकी जाए। ये जो डिमांड है, इसकी वजह से वो लोग आ रहे हैं, इन तक ड्रग्स पहुंचा रहे हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हर तीसरे घर में इस टाइम पहुंच चुकी है। आपके सर्कल में आप घूम लें, आपको ऑफिस का सर्कल, आपका फैमिली का सर्कल, कोई ऐसा जरूर आज के दिन में निकल आएगा जिसको ये ड्रग्स निकल आएगा, या कोई रिहैब में बैठा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि डिमांड नहीं रोक रही। लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ये एक गलत लत है, और इससे जिस्म खत्म हो जाएगा, आपका खानदान तबाह हो जाएंगे, आप पर एक स्टिग्मा लग जाएगा। लेकिन यहां ये भी बताना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को ये लत लग गई है तो आपने सामने आना है, बताना है, और उस बंदे का इलाज भी कराना है, उस बच्चे का इलाज भी कराना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपको एक और बात बताऊं कि 2021 की HEC की पॉलिसी मौजूद है कि आपने सिगरेट और ड्रग्स पे काबू पाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अब फोर्सेस जा सकती हैं विद HEC रिप्रेजेंटेटिव, वो साथ होंगे, अंदर जाएंगे। जो बच्चा पकड़ा जाएगा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वो कंज्यूमर है, जिसको ये लत लगी है वो कंज्यूमर है, वो पेशेंट है, उसका इलाज करवाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तुम्हें दे के कौन गया है,